آخری روزے ہے دل غمناک مضطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ لوگو تم اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو، خدا کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرو، اور جس گناہ کے راستے پر تم چل پڑے ہو اس راستے سے لوٹ کر خدا کی بارگاہ میں آ جایا کرو، خدا کے راستے پر آ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کو بشارت دیتے ہوئے، خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ جو بندے استغفار کریں گے یعنی گناہوں سے معافی مانگیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے استغفر اللہ کہیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہیں گے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو استغفار یاد ہے سچے دل سے میری بارگاہ میں استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے خوش نصیب بندو، میں تم کو اس دنیاوی زندگی میں مرنے کے بعد تو اجر ملے گا ہی ملے گا، مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، لیکن یاد رکھ لو استغفار کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی میں تم کو چین و سکون کی زندگی عطا فرمائے گا، یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ اس ظاہری زندگی تک، اس مقررہ زندگی تک اللہ تعالیٰ تم کو لطف اندوز کر دے گا، دنیا کے ساز و سامان سے اللہ تعالیٰ تمہیں لطف اندوز فرما دے گا، تمہاری مدد فرمائے گا، تم کو چین و سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے بندوں سے کہ بندے جب استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو متاعا حسنا یعنی عمدہ برتنے کی چیزیں، دنیا کے ساز و سامان بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، ان کو دنیاوی نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کشادگی عطا فرمائے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، رب کا فرمان ہے کہ جو بندے استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں چین و سکون عطا فرمائے گا، وہ آرام کی زندگی گزاریں گے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، جو استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی کرنے والے، ہر فضیلت کے کام کرنے والے کو اس کا فضل عطا فرمائے گا، اس کی نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو بندے سچے دل سے استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے ان کی زندگی میں خوشیاں نصیب ہوگی۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کمی ہے، ظاہری نعمتوں میں کمی ہے، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، زندگی کا سکون اجڑ چکا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اے بندو، زندگی کا سکون چاہتے ہو، دنیا میں اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے دیا ہے ان نعمتوں کو پانا چاہتے ہو، کسی طرح کا زندگی میں تمہاری بے چینی اور بے قراری ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ بندو تم میری بارگاہ میں استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو، میری بارگاہ میں معافی مانگا کرو، میں معافی کی برکت سے، استغفار کی برکت سے تمہاری زندگی کے کھوئے ہوئے سکون کو میں دوبارہ عطا فرماؤں گا، تمہاری زندگی کی بے چینیوں کو ختم کر دوں گا، اور تمہیں اس دنیاوی زندگی تک تمہیں راحت، سکون، چین و اطمینان عطا فرماؤں گا، دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے کشادہ کر دی جائے گی۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں چین و سکون آئے تو یہ عشرہ مغفرت ہے،
اس مغفرت کے عشرے میں اللہ سے خوب گڑ گڑا کر استغفار کرے، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر دیکھیں خدا کے انعامات کی بارش ہماری زندگیوں میں کیسے داخل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اور عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کریم میں سورہ ہود کی آیت نمبر 3 ہے، اور سورہ ہود ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ یہ بھی قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، خدا کی بارگاہ میں معافی مانگا کرو اپنے گناہوں سے، توبہ کیا کرو، خدا کے راستے کی طرف اطاعت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے خدا کے راستے پر آ جایا کرو، تو کیا ہوگا؟ تو حضرت ہود اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، جس کو قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا ہوگا یہ استغفار کی برکت سے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا، قحط سالی ختم ہو جائے گی، تمہاری بنجر زمینیں جو زمین بارش کے لیے ترس رہی ہے، ان بنجر زمینوں کو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے آسمان کے پانی سے سیراب فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا، تمہاری بنجر زمینوں کو اللہ تعالیٰ سیراب فرمائے گا۔ اور یہی نہیں، فرمایا کہ استغفار کی برکت یہ بھی ہوگی، وَيَزِدْ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری جو قوت ہے، تمہاری جو طاقت ہے، اس طاقت میں اگر تم کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ طاقت کم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت و قوت میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا، تمہاری طاقت و قوت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا، تم کو توانائی بخشے گا، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، جس اعتبار سے بھی تم کمزور ہو، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تمہاری ہر بیماری کو، تمہاری کمزوریوں کو ختم کرے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا میں دیکھیں کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہے، مسلمانوں کے پاس قوت و طاقت کی کمی دکھائی دیتی ہے، کہیں جسمانی اعتبار سے کمزوری ہے، کہیں روحانی اعتبار سے کمزوری ہے، کہیں ظاہری اعتبار سے کمزوری ہے، کہیں باطنی اعتبار سے کمزوری ہے۔ کمزوریاں آج ہمارے جسموں میں، ہمارے معاشرے میں مضبوطی سے پائی جا چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ظاہری باطنی کمزوریاں ختم ہو جائے، تمہاری جسمانی اور روحانی کمزوریاں ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو، خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرو، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو ختم فرما دے گا، اور تمہاری طاقت میں، تمہاری قوت میں اللہ تعالیٰ بے پناہ اضافہ فرما دے گا، بے پناہ برکت عطا فرمائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم طاقتور بن جائے، ہماری قوت میں، ہماری طاقت میں اضافہ ہو جائے، تو خدا کے اس فیصلے پر، خدا کے اس وعدے پر ہم عمل کریں، یقیناً ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ طاقت و قوت عطا فرمائے گا استغفار کی برکت سے۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کا حکم کیا گیا، اس کی بے پناہ برکتیں ہیں، بندے کے گناہیں بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی طاقت و قوت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کی برکت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے ایک نبی نے قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ ایک اللہ کے نبی نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، خدا کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ۔ کیوں؟
فرمایا یہ خیال نہ کرو کہ ہم استغفار اللہ سے کریں گے، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، وہ ہماری استغفار کو کیسے سنے گا، وہ ہمارے رونے دھونے کو کیسے دیکھے گا۔ فرمایا خدا را یہ خیال مت کرو، ان ربی قریب مجیب، یاد رکھ لو بے شک میرا رب، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے کہ بے شک میرا رب جس کی بارگاہ میں تم توبہ کر رہے ہو، گناہوں سے معافی مانگ رہے ہو، استغفار کر رہے ہو، یہ رب دور نہیں ہے بلکہ بہت ہی قریب رب ہے، اتنے قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ رب بندے سے خود فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے انسان یہ تصور نہ کر کہ میں تجھ سے بہت دور ہوں، فرمایا کہ میں تیری شہرک سے زیادہ قریب میں ہوں، تمہاری زندگی کی جو رگ ہے، رگے جان سے زیادہ پروردگار بندے کے قریب میں رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دعا کرتے وقت میں، استغفار کرتے وقت میں یہ خیال رکھو کہ میرا رب بہت ہی قریب ہے، رگے جان سے زیادہ قریب ہے، میرا رب شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے دل کے دھڑکنے کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم سے دور نہیں ہے، ہمارے بہت قریب ہے۔ لیکن بندے کو احساس نہیں ہے اس بات کا، بندے کے اندر وہ احساس نہیں ہے کہ میرا رب میرے کتنے قریب میں ہے۔ اگر وہ احساس ہو جائے گا تو بندہ گناہوں سے بچ جائے گا، ساری دنیا پر بندہ حکومت کرے گا جب اس کو صحیح طور پر احساس ہو جائے۔ لیکن اس احساس کو یاد دلانے کے لیے، اس احساس کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں بہت ہی تم سے قریب میں ہوں، قریب ہی نہیں ہوں، فرمایا مجیب کہ میرا رب قریب بھی ہے اور تمہارے پکارنے کا جواب بھی دیا کرتا ہے۔ جب تم پکارتے ہو یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، جب تم سچے دل سے تڑپ کر پکارتے ہو تو تمہاری پکار کا میں جواب بھی دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا قریب ہمارا رب ہے، اتنے قربت والا ہمارا رب ہے کہ ہمارے قریب بھی ہے، اور بندہ جب پکارتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی پکار کا جواب بھی عنایت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح استغفار، یہ جو عشرہ ہے، عشرہ مغفرت، یعنی مغفرت حاصل کرنے کا عشرہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کا عشرہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی برکت بیان کرتے ہوئے سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان لوگوں پر عام عذاب کو نازل کرے، اے محبوب جبکہ آپ ان کے درمیان میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ پیارے آقا کی موجودگی بندوں سے، امت سے عذاب کو روک رہی ہے، اسی لیے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عذاب نازل نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ اے محبوب آپ ان کے درمیان میں ہے، آپ دافع البلا ہے، آپ کی وجہ سے بلائیں دفع ہو جاتی ہے۔ دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم، سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ اے محبوب آپ ان میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کو عذاب نازل نہیں فرما رہا ہے۔ یہ ایک اہم وجہ ہے کہ امت محمدیہ پر عمومی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ پیارے آقا ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب کرے جبکہ آپ ان میں موجود ہو۔ اور دوسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں پر عذاب کو نازل کرے جبکہ خدا کے بندے خدا کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہو، گناہوں سے معافی مانگ رہے ہو، تب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، یہ اللہ کی شان کے خلاف میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے استغفار کی وجہ سے اپنے عذاب کو نازل نہیں فرماتا، خدا کا عذاب ٹل جاتا ہے، خدا کا قہر ٹل جاتا ہے، خدا کا غضب ٹل جاتا ہے۔ جو بندے استغفار کرتے ہیں، بندوں کی استغفار کی وجہ سے گناہوں کی
معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا۔